سورۃ البقرہ آیت نمبر 209 فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بس اگر تم ڈگمگا جاؤ اس کے بعد کہ تمہارے پاس روشن دلیلیں، واضح آیتیں آ چکی یا واضح دلائل آ گئے، روشن احکام پہنچ گئے، فَاعْلَمُوا، تو بس جان لو، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہ ڈگمگا جانا کیا ہے؟ پیچھے اس سے پہلے والی آیت میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ مومنوں دین میں پورے داخل ہو جاؤ، دین میں مومنوں کو حکم ہو رہا ہے، ایمان والوں کو حکم ہو رہا ہے پورا داخل ہو جاؤ، یعنی دین کے پورے احکامات پہ عمل کرو، اپنی زندگی پوری کے پورے دین اسلام میں ڈھال دو۔ پھر اگر تم ڈگمگا جاؤ، اس سے اگلی آیت اللہ ذکر کر رہے ہیں، تو پھر جان لو اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ تو یہ ڈگمگا جانا کیا ہے؟ ظاہر ہے اگر دین میں تم پورے داخل نہیں ہو رہے، اپنے رواجوں کو، اپنے معاشرے کوئی رسموں کو نبھانے چل پڑے، اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے لگے، یا لذتوں کی، گناہوں کی لذتوں میں پڑ گئے، یا کچھ بھی ایسا ہوا کہ تم شریعت سے ہٹ کر جینے لگے، تو پھر جان لو اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، وہ چاہے تو سزا دے، چاہے تو تمہیں تنبیہ فرمائے اس طرح سے کہ تم واپس اس کی طرف لوٹ آؤ۔ وہ حکمت والا ہے، دانائی والا ہے، وہ تمہیں سمجھانے پہ قادر ہے۔ اگر تم نہ سمجھو تو پھر یہ تمہاری اپنی بدنصیبی ہے۔ آیت نمبر 210 هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام، کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ ان کے پاس آئے بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، وقضی الامر، اور ان کا فیصلہ، ان کا کام تمام کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور کا لوٹایا جانا ہے۔ یعنی کیوں دین میں پورے داخل نہیں ہو رہے؟ کیوں ڈگمگا رہے ہو؟ کیوں اپنی آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہو؟ کیوں اسلام قبول نہیں کر رہے ہو؟ کیوں تم شریعت اسلامیہ کا خود کو پابند بنا کے زندگی بسر نہیں کر رہے ہو؟ کیوں تم اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ کس چیز کا انتظار ہے آخر؟ کیا اس بات کا انتظار ہے کہ بادلوں کے سائے میں اللہ تعالیٰ سامنے آ جائیں؟ کس چیز کا انتظار ہے آخر؟ کیا اس بات کا انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں سامنے آ جائیں، یعنی قیامت قائم ہو جائے اور فرشتے بھی آ جائیں اور تمہارا کام تمام کر دیا جائے؟ یا فرشتے آ جائیں، دنیا میں بھی آ سکتے ہیں کام تمام کرنے کے لیے، یعنی موت آ جائے، یا پھر عذاب لے کر وہ آ جائیں تو تمہارا کام تمام ہو جائے، یعنی تمہارا خاتمہ ہو جائے، یا تمہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ اپنی امان میں رکھے، جہنم میں دھکیل دیا جائے؟ کس بات کے انتظار میں ہو؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان توبہ کرنے میں، ایمان قبول کرنے میں، اسلام پہ آنے میں کیوں دیر کر رہا ہے؟ کس بات کے انتظار میں ہے؟ کیا موت کے انتظار میں ہو کہ جس کے بعد مہلت ہی ختم ہو جائے گی؟ کیا صحت ہے تو آج اور پھر اس کے بعد بیماری کے انتظار میں ہو، جب بیمار ہوں گا تب توبہ کر لوں گا؟ کیا جوانی کی بعد بڑھاپے کے انتظار میں ہو کہ بوڑھے ہو کے توبہ کر لوں گا؟ کیا فراغت کے وقت میں تو مصروفیت کے انتظار میں ہو کہ مصروفیت میں توبہ کروں گا، رجوع کروں گا؟ کیا قیامت کے انتظار میں ہو؟ 5 چیزوں کے انتظار کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے۔ کیا موت کا انتظار ہے، قیامت کا انتظار ہے، بیماری کا انتظار ہے، مصروفیت کا انتظار ہے، بڑھاپے کا انتظار ہے؟ کس انتظار میں ہو؟ اور کیا اس وقت مہلت مل پائے گی تمہیں کہ تم اپنے رب کی طرف رجوع کر سکو؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام کام اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یعنی جتنے بھی تم اعمال کرتے ہو اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، جتنے بھی دنیا میں امور سر انجام دیے جا رہے ہیں اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یعنی ان کی رپورٹ رب کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ ہی کی طرف سب کاموں کا ہے رجوع الی اللہ، تو لہٰذا تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس وقت کے آنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ مصروفیت آ جائے، اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے، اس سے پہلے کہ کیا موت واقعہ ہو جائے، تمہیں چاہیے تم توبہ کر لو، اپنے رب کے حضور، اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ آؤ، اس کی طرف رجوع کر لو، اس سے پہلے کہ تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ، تم اس کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہمیں مل رہا ہے۔ آیت نمبر 211، اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے پھر سے بنی اسرائیل کا قصہ، بنی اسرائیل کے واقعات اور بنی اسرائیل کے متعلق اللہ تعالیٰ بتاتے ہوئے ہمیں تنبیہ فرما رہے ہیں۔ سل بنی اسرائیل، پوچھئے تو صحیح بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیات بینات، کتنی ہی ہم نے ان کو کھلی نشانیاں دی تھی،
کھلے معجزے عطا کیے تھے بنی اسرائیل میں. تمام انبیاء اکرام آئے اور کتنے کھلے واضح روشن معجزات لے کر آئے. جتنے بھی معجزات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ لیجئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات ہم گنوائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں. ایسے کھلی واضح نشانی اور معجزات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان میں سرکشی باقی رہی، رب کی نافرمانی پر وہ لوگ اٹے رہے، گناہوں میں مسلسل اپنی زندگیاں غفلت میں گزارتے. ہاں نیک لوگ بھی تھے، سب ایک جیسے نہیں تھے. قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا ان میں اچھے لوگوں کے قصے بھی ہمیں حدیث مبارکہ میں مل جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بھی ہمیں بتلایا اور ان کا تعارف بھی قرآن پاک میں ہی کروایا. تو یہاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہمیں ملا. تو اللہ فرمانے ان کو بھی ہم نے کتنی کھلی نشانیاں دے دی تھیں، لیکن جنہوں نے اسلام قبول کرنا ہوتا ہے، دین پہ آنا ہوتا ہے، دین کی اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوتا ہے، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے رب نے ہمارا نام مسلمان فرما بردار رکھا ہے، تو ہمیں بس اس کا فرما بردار بن کے ہی اب جینا چاہیے. لیکن جنہیں نہیں ماننا، جتنی مرضی قرآن کی آیتیں سنا لو، واضح کھلی دلائل روشن نشانیاں دکھا دو، معجزات و کرامات ان کے سامنے ظاہر ہوتی رہیں، وہ ایمان نہیں لاتے، وہ ہدایت پر نہیں آتے، اللہ کے عذابات کو دیکھ کر بھی نہیں ڈرتے. ہم سوچتے ہیں پرانی سابقہ انبیاء کے قصوں کو پڑھتے ہوئے کہ ان لوگ توبہ کیوں نہیں کرتے تھے. اگر خود کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے آج بھی تو دنیا میں کتنے عذاب اللہ کی طرف سے ہماری زندگیوں میں آتے ہوئے ہم لوگوں پہ دیکھ رہے ہیں. مختلف علاقوں میں اس مختلف عذابات کی لپیٹ میں لوگ آتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم میں سے توبہ کتنے ہیں جو کرتے ہیں. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، پھر جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل دے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو پس بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اب یہ اللہ کی نعمت کو کون بدلتا ہے اپنے پاس آ جانے کے بعد؟ یعنی ظاہر ہے اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کا تو ہم صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں، مال و دولت دیا، جاہ و حشمت دی، اللہ نے عہدہ دیا، کچھ بھی ایسا عطا کیا تو ہم تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے بدلتے تو نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے کہ مال و دولت آئے تو ہم فقیری میں بدل لیں، ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن یہ کون سی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی وہ نعمت کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ ایمان والوں پہ فرمایا کرتے ہیں. یعنی دین کی نعمت اللہ نے تمہیں دے دی ہے، دین اسلام تمہیں دے دیا، اپنا پیغمبر تمہیں دے دیا، اپنا محبوب تمہیں دے دیا، اپنا کلام قرآن تمہیں عطا کر دیا، اور پھر اس کے بعد اگر تم بدل دیتے ہو اس کو، اس نعمت کو بدلتے ہو، اس کی بجائے تم گمراہی کی زندگی کو پسند کرتے ہو، دنیاوی رسم و رواج کی ترجیح دیتے ہو، اپنی زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزارنے والے بن جاتے ہو، تو پھر یاد رکھو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اس کے عذابوں سے ڈرو اور اپنی زندگی کو اس کی بندگی میں لگا دو، اطاعت رسول میں لگا دو، اور پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. ورنہ بنی اسرائیل کا انجام تم بار بار قرآن کے پاروں میں پڑھتے جاؤ گے اور عبرت حاصل کرتے جاؤ گے. اللہ کرے ہمیں قرآن سے وابستگی نصیب ہو جائے، ہم قرآن کو سمجھ سکیں اور ان قصوں سے، ان واقعات سے تنبیہ اور عبرت حاصل کر سکیں، اور اپنی زندگی کو رب کی بندگی میں لگا کر بسر کرنے والے بن جائیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کی تفسیر بن جائیں کہ پورے کے پورے دین میں زندگی، اپنی زندگی میں دین کے مطابق گزارنے والے. ہمارا سونا، کھانا، پینا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، لوگوں سے تعلقات میل جول رکھنا، لباس پہننا، جوتا پہننا، کنگھی کرنا، کھانا کھانا، پانی پینا، مسافہ کرنا، جینا مرنا، سب کچھ ساری بندگی عبادتیں کرنا اطاعت رسول کے تابع ہو جائیں، اور پورے کے پورے ہم دین میں داخل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آمین.